فل عشق کامل، رائٹر مہوش اسلم۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ سورج کی گہری سنہری کرنیں لاہور کے دل میں دھڑکتی عظیمہ بلند عمارت پر یوں برس رہی تھی جیسے خود روشنی بھی اس کے وقار کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔ بلند و بالا اس عمارت کے بناوٹ میں غرور تھا۔ وہ خاموشی سے شہر کو دیکھتی تھی جیسے اس کا حصہ نہ ہو بلکہ اس پر راج کرتی ہو۔ اطراف کی پرشکوہ عمارات اس کے حسن کو سجدہ کرتی دکھائی دیتی تھی، جیسے اس کے جاہ و جلال کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی ہوں۔ آسمان سے پرواز نے نیچے موجود اس سیاہ مگر پراسرار دنیا میں ایک کمرے کے اندر خاموشی سے لیٹے وجود کو چھوا۔ لمحے بھر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی تنہائی کو چھوا ہو۔ یہ کمرہ محض ایک جگہ نہیں، ایک طرز زندگی کی ترجمانی ہے، ایک دنیا جو سیاہی میں لپٹی ہے لیکن اس سیاہی میں عجیب سی کشش نور بھرا ہوا ہے۔ کمرے کے وسط میں رکھا بیڈ خالص سیاہ مخمل میں ڈوبا، اس کے ارد گرد ہر شے سیاہ۔ بیڈ سائڈ ٹیبلز جن پر سیاہ رنگ کے لیمپ رکھے تھے جو جلتے تو اندر سے خون رنگی روشنی بکھیرتے، نہ روشن نہ تاریک بس سرخ اسرار۔ بیڈ کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ جڑا ہوا سیاہ ڈریسنگ ٹیبل جس پر رکھے پرفیوم کی بوتل گویا ایک کہانی تھی، خاموش، قیمتی، چھپی ہوئی۔ بائیں جانب ایک قد آدم آئینہ جو کمرے کو 2 حصوں میں بانٹتا تھا، اس کے پیچھے چھپے باتھ روم میں بھی ہر چیز ویسی ہی، سیاہی میں گم، نہ کوئی شوخی نہ کوئی روشنی، صرف گہرائی۔ بیڈ کے پائنتی طرف شفاف شیشے کا ایک میز جس پر کچھ بے ترتیب رکھے کاغذ، سگریٹ کا پیکٹ اور ایک بند لائٹر تھا، اور اس بیڈ پر وہ وجود لاہور کی اس بلند و بالا عمارت کا مالک تھا، شہر کا سب سے امیر، طاقتور، لیکن اس وقت بے حد تنہا۔ اس کا جسم لحاف میں لپٹا، چہرہ تکیے میں چھپا جیسا نیند میں نہیں کسی خیال میں دفن ہو۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوتی ہے۔ صاحب، رخشندہ میڈم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، بی بہت لو ہو گیا ہے، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ خاموشی کے اس سمندر میں ہلکی سی لہر دوڑتی ہے۔ بیڈ پر پڑے وجود کی پلکیں ذرا سے جنبش کرتی ہیں، ایک سرد سانس جیسے اس کا رد عمل ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ مدھم نیند زدہ مگر بیزار آواز میں کہا، پھر لحاف کا ایک سرا کھینچا اور وہ شخص دوبارہ خود کو تنہائی کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ ملازم وہی بات ایک بار پھر دہراتا ہے جسے شاید سن لیا جائے، شاید کوئی رد عمل ملے، لیکن بے نیازی کی وہ دیوار آج بھی ناقابل عبور ہے۔ وہ مایوس ہو کر پلٹتا ہے اور کمرہ دوبارہ ویسا ہی ساکت، ویسا ہی خاموش، ویسا ہی بے حس ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں موجود بےمعنی اور بے ضرر چیزیں تو مختلف لڑکیوں کو تکتے ہوئے گواہ بن رہی تھیں۔ کمرے کی دیواروں پر وقت نے تھکن چھوڑ رکھی تھی اور چھوٹا سا بیڈ پرانا ہوتے ہوئے بھی خوابوں کی پناہ گاہ تھا۔ ثانیہ نرم گلابی لباس میں ملبوس، معمولی نقوش کی حامل، اپنی انگلیوں کو چادر پر چلاتی ہوئی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، نگاہیں کھڑکی کے پاس کھڑی لڑکی پر جمی تھی۔ مجھے ترکی جانے کا بہت شوق ہے، وہاں جا کر مجھے لگے گا میں جنت چلی گئی ہوں اور وہاں کی حور ہوں۔ وہ دراز قد، نازک جسامت کی مالک تھی جو چاہے پہنے اسی کا انداز بن جائے۔ دودھیا رنگت، دلکش سراپا، گردن سراہی جیسی لمبی نازک سراپا نزاکت، اس کی گردن سے ذرا نیچے ہلکی سی ابھری بیوٹی بون جو ایک لمحے کو بھی دیکھے نظر انداز کرنا بھول جائے۔ وہ صرف خوبصورت نہ تھی، لمبے گھنگریالے بالوں میں ہیر ایک شہزادی لگتی تھی جو اپنے خوابوں کو کبھی بھی نامکمل یا ادھورا نہیں کہتی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی ٹھہر گئی تھی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک اندر کی دنیا میں سفر کرتی ہیر کی آواز کا تعاقب کرنے لگی۔ تم ہمیشہ ان خوابوں میں رہنا ہیر۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو متوازن نہیں رکھ سکی تھی۔ یہ زندگی ہے، یہاں اب شہزادے گدھوں پر بھی نہیں آتے۔ ہیر نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ میں نے جو خواب دیکھے ہیں ثانیہ، اگر وہ حقیقت نہیں بن سکتے تو بھی میں سوچ کر خوش ہو جاؤں گی، لیکن میں خواب دیکھنا نہیں چھوڑوں گی، وہ کہتی ہوئی پلٹی۔ ثانیہ نے اس کی لمبی گھنی پلکوں کے نیچے بچھی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ پلکوں کے نیچے چھپا درد اور چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی جھلک تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن افسوس تمہیں ان خوابوں پر حق نہیں جو تم ساتھ لے کر پیدا نہیں ہوئی۔ محض سوچنے پر اکتفا کرتی ہے۔ ہیلو، ہیر نے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئی؟ اب وہ سامنے تھی۔ ثانیہ نے نظریں چرا لیں۔ مجھے رشک آتا ہے، تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن خواب بہت بڑے دیکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیگ کندھے پر ڈالتی اور دروازے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ہیر کی مسکراہٹ ایک لمحے میں پھیکی ہوئی۔ ثانیہ کی جاتے ہی کمرے میں خاموشی کی ایک تہہ بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ آہستہ قدموں سے کھڑکی کے پاس واپس آ کر کھڑی ہوئی۔ ثانیہ، تم صرف ظاہر دیکھتی ہو، تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ایک حادثے میں اپنی ماں، بھائی اور بہن کو کھو دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ سب نہیں رہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ تنہا تھی لیکن اس تنہائی میں اس کی اپنی آواز اس کی ہمنشیں تھی۔ وہ تکلیف ان خوابوں سے چھوٹی نہیں ہے کیونکہ مجھے ان سے محبت کا نہیں پتہ، لیکن اس حادثے کے بعد محبت کیا ہوتی ہے نہیں معلوم۔ اس نے نظریں آسمان پر جمائی جیسے بادلوں کی قبریں وہیں کہیں ہوں۔ اب صرف باپ کی مہربانی سے زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، محبتیں نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے تھے مگر وہ خالی تھی۔ مجھے اس دنیا کی خوبصورتی سے پیار ہے کیونکہ اب خواب ہی وہ چیز ہے جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کمرے کے باہر ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کھڑکی کے شیشے کو ہلکا سا ٹھوکیا۔ باقی چیزیں خاموشی سے افسردگی سے دیکھتی رہیں۔ 4:10۔
کمرے کی فضا نیم تاریک تھی، مگر دائیں طرف لگے سیاہ شیشے والے لیمپ کی خون رنگی روشنی چپ چاپ بیڈ پر پڑے وجود کے گھنے سیاہ بالوں سے سرک کر سبز آنکھوں کو بیدار کرتی ہے۔ بیڈ پر لیٹا وجود آہستہ سے کروٹ لیتا ہے، ایک ہلکی سانس، ایک مدھم جنبش، اور لمحے بعد وہ نیم تاریکی میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، مضبوط، چوکنا اور بیدار۔ رنگ ہوتی ہے، اسکرین کی سفید روشنی اس کے چہرے پر جھلک مارتی ہے۔ یس، آواز خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ باس، 5 بجے ہمیں فورٹ منرو روانہ ہونا ہے، یہی انفو ملی ہے، کسی انجان نے دی ہے۔ دوسری جانب سے ملنے والی آواز میں ادب بھی تھا اور احتیاط بھی۔ فون کو ہاتھ میں تھامے تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، پھر بے دلی سے فون کو ایسی ادا سے رکھتا ہے جیسے کوئی غیر ضروری چیز ہو۔ یہ جیسے آوازیں بھی کبھی کبھی غیر اہم لگتی ہیں۔ باقی بائیں جانب کمرے میں لگے قدادم آئینے میں اب اس کا عکس واضح ہوتا ہے، سبز آنکھیں، ہلکی آنکھیں، دودھ جیسے صاف ٹھنڈی رنگت جو وقت سے بیزار لگتی ہے، لمبی غرور سے اٹھی ناک اور گہری بے داغ تراشی ہوئی داڑھی جو اس کے چہرے کو مزید غیر مرئی روب بخشتی ہے۔ 6 فٹ کو چھوتی قامت، جسم جیسے سختی سے ڈھلی ہوئی لکیر دار مورت ہو، ہر پٹھا گویا فخر سے ابھرا ہو، جم کی سالوں کی ریاضت کا خاموش مگر ناقابل انکار ثبوت، گویا وہ حد درجہ ہینڈسم تھا۔ اسے قدادم آئینے کو دھکیلتے ہوئے لمبے مضبوط قدموں سے باتھ روم کی سمت بڑھتا ہے۔ دروازہ بند ہوتا ہے اور اندر سے پانی گرنے کی مدھم آواز گونجتی ہے۔ کمرہ جو ابھی اس کے وجود سے زندہ ہوا تھا اب دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا، خاموش، مرتب اور پراسرار۔ فورٹ منرو کی سرد ہوا، سنسان پہاڑ اور برفیلے درخت اس کی آمد کے منتظر تھے، کیونکہ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو صرف خاموش لوگوں کی قدموں کی چاپ پہچانتے ہیں۔ کالے لو بوٹن شوز فرش پر بے آواز مگر باوقار انداز میں چلنے کا گواہ بن رہے تھے، کلائی پر بندھی سیاہ گھڑی، بلیک 3 پیس اس کی شخصیت کا خاموش اور پراسرار حصہ ہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا، قدم نپے تلے دائیں جانب مڑتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں نیم دائرے میں نیچے اترتی تھی، ان پر اس کے قدموں کی چاپ ایک خاص ٹھہراؤ سے گونجی تھی۔ دائیں جانب کچن سے متصل بڑا سا کھانے کی میز تھا جس پر 2 ملازم خاموشی سے موجود تھے۔ محل کا مرکزی دروازہ بھی دائیں جانب ہی تھا، بھاری، بلند اور گواہ بہت سی انکہی کہانیوں کا۔ گڈ مارننگ سر، ایک ملازم نے آہستگی سے کہا، پھر فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ معذرت سر، وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا، پشت سیدھی، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی لیے۔ کھانے کی ڈشیں ترتیب سے اس کے سامنے رکھی جا رہی تھیں، جاپانی تیپانیاکی، کنگ پاؤ چکن، تھائی چاول اور دیگر چائنیز کھانے۔ راج محل میں یہی رواج تھا، خاموشی، وقار اور بےحد قیمتی ذوق۔ باس، گاڑی تیار ہے، ڈرائیور نے نرمی سے اطلاع دی۔ وہ کچھ نہیں بولا، صرف ایک بار آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایک خاتون ہاسپٹل کے وارڈ میں لیٹی تھی جو صفائی کا مرتکز خود تھا۔ ابراہیم نہیں آیا؟ نرم سفید چادر میں لپٹی بیڈ پر نیم دراز خاتون نے مدھم لہجے میں سامنے کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ نے ادب سے ہاتھ باندھ لیے، سفید یونیفارم میں اس کی پیشانی پر ہلکی جھریوں کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میڈم، صاحب کو گئے ہوئے تقریباً 12 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اسے دیکھتی رہی، پھر ایک ہلکی سی جنبش سے اسے جانے کا اشارہ کر دیا، گردن کو آہستگی سے تکیے سے لگایا اور نیم تاریک کمرے کی چھت پر نگاہ جما دی۔ تم ایک دن پچھتاؤ گے اس دن کے لیے، وہ دھیمے مگر غرور بھرے لہجے میں بولی۔ چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے، آنکھوں میں نمی نہیں تھی، بس ایک ایسی چمک جو دکھ اور بدگمانی کے بیچ جھولتی رہی۔ اسے لمحے دروازہ ہلکی آواز سے کھلا، ایک نرس اور ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں رپورٹس اور ایک ٹیبلٹ ڈیوائس تھی۔ نرس نے دائیں جانب موجود بایو میڈیکل ٹرالی پر ایک نئی دوا رکھی۔ وائٹ بلڈ سیلز میں کمی ہے مگر باقی پیرامیٹرز مستحکم ہیں، ڈاکٹر نے رپورٹس پر نظر ڈالتے ہوئے نرس سے کہا۔ نرس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور خاتون کے قریب آ کر نرم لہجے میں پوچھا، آپ کو کسی تکلیف کا احساس تو نہیں ہو رہا میڈم؟ وہ صرف سر ہلاتی اور نظریں دوبارہ چھت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اکتوبر اپنی پوری خاموشی کے ساتھ شہر پر اتر چکا تھا، درخت کے پیلے پتے وقت کی طرح خاموشی سے جھڑتے جا رہے تھے، ہوا میں نمی نہیں تھی مگر کوئی پرانی سی یاد بہتی تھی، ایسی جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر لفظوں میں قید نہیں۔ ایک پرانے لکڑی کے آؤٹ ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی، نازک بیزبی شکل، قدرے خمدار بھمیں، گہری نیلی آنکھیں، پتی اور متناسب ناک، نرم پنکھڑی جیسے لب، دودھیا رنگت، دلکش سراپا، گویا وہ حد درجہ خوبصورت ہے۔ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ ہم رنگ ڈھیلی ڈھالی شرٹ، سیاہ اینکل بوٹس، آزاد گھنگریالے بال اور ہاتھوں کو بار بار رگڑتی انگلیاں، جیسے دل کا بوجھ انگلیوں سے جھاڑنا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں آسمان پر جمی تھی اور ہونٹوں پر دھواں سا سوال، مجھے کیا چاہیے زندگی سے؟ روپیہ؟ شہرت؟ یا محض گمنامی؟ میں ان لوگوں کی طرح ہوں جن کے مرنے سے دنیا کا نظام نہیں رکتا، جن کے نہ ہونے سے کچھ نہیں بدلتا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر روئی ہوئی نہیں لگتی تھی، بس اندر کی تھکن تھی۔ میں کیا ہوں؟ کیا ہونا چاہیے تھا مجھے؟ یا شاید مجھے یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا مگر اس میں کوئی امید بھی باقی نہ تھی۔ اتنا اکیلا کون ہوتا ہے جتنی میں ہوں؟ لفظوں کے ساتھ جیسے دل بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بکھر رہا تھا۔ پاس سے گزرنے والے لوگ اس ادھورے، بیزار اور بکھرے ہوئے وجود سے بے نیاز تھے۔ اس کے آنسو زمین پر ٹپکنے کے بجائے ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے۔
میرے دل میں محبت نہیں ہے، شاید اب کبھی نہ ہو، اور میرا باپ، ان کے مرنے پر شاید میں صرف جنازے تک رو سکوں، یا شاید اس لمحے بھی نہیں۔ ہچکیاں لے کر خود سے بات کرتے ہوئے وہ ٹوٹ کر نہیں بکھری تھی، وہ صرف ایک تھکی ہوئی روح لگتی تھی۔ میں پتھر دل نہیں ہوں، میں صرف 7 سال کی تھی جب امی، بھائی اور بہن ایک حادثے میں مجھ سے چھن گئے، مجھے یہی بتایا گیا۔ تب رونا نہیں آتا تھا، بس ڈھونڈتی تھی انہیں، اور نہ ملنے پر بس خاموش ہو جاتی تھی۔ آج 24 کی ہوں اور دنیا میرے لیے خالی ہال جیسی لگتی ہے، تو ایسا کیا ہوگا جس کے بغیر میری سانسیں رک جائیں گی؟ وہ خاموش ہو چکی تھی، آنکھوں سے بہتا غم تھم چکا تھا۔ پارک خالی ہو رہا تھا، ایک پرندہ قریب کے درخت سے اڑ کر دور جا بیٹھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور باقی دنیا کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے لگی۔ دل کا غبار اتر چکا تھا، آنکھوں کی نمی سوکھ گئی تھی، لیکن اکتوبر وہیں تھا، اس کے ساتھ آس پاس ہر جگہ اپنے پر پھیلائے لوگوں کی زندگیوں کے حصے میں بے وجہ ہی آ گیا تھا۔ سرد ہوائیں اس ویران جنگل کی سنسناہٹ میں اپنی سرگوشیاں بکھیر رہی تھیں، درختوں سے پتے غائب تھے، شاخیں ننگی اور بے لباس، گویا قدرت نے خود ان کا نوحہ لکھ دیا ہو۔ سورج مغرب کی آغوش میں مدھم پڑ چکا تھا، درمیان میں ایک مردہ سا وجود دہانی رسی سے بندھا فضا میں معلق تھا۔ اس کے پاؤں تلے برف جما دی گئی تھی، مگر اب وہ برف اس کے بہتے خون سے پگھلنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر دہشت، پچھتاوا اور تھکن کے نقوش تھے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بس ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اسی منظر کے بیچ میں ایک لکڑی کی کرسی پر وہ بیٹھا تھا، لمبا سیاہ کوٹ گردن تک بند، اس کے بدن سے مہنگے پرفیوم کی دھیمی مہک نکل رہی تھی جو سردی کے دھوئیں میں مٹی اور خون کی خوشبو سے کڈمڈ ہو رہی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، ایک ہاتھ میں پسٹل تھا جو وہ محض اشارے کے لیے استعمال کرتا، دوسرا ہاتھ آہستگی سے کرسی کے ہینڈل پر تھا، انگلیاں جیسے کوئی پیانو بجا رہی ہوں۔ اس کا سراپا ایسا جیسا شب کی تاریکی کو مجسم صورت میں سمو دیا گیا ہو۔ پرسنل سیکریٹری جھک کر بولا، باس نے کچھ رحم نہیں کرنا، آخری موقع ہے، بول دو سب کچھ، کس کی تلاش ہے اور یہ سب کس نے کیا؟ لٹکے ہوئے وجود سے کپکپاتی آواز نکلی، میں نے جو بھی کیا اپنی بیٹی کے لیے کیا، اس کی حفاظت ضروری تھی۔ لٹکتے وجود کی نظریں سامنے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ شوٹ، پیچھے سے ایک سایہ لہرایا، کڑکدار آواز حکم صادر کرتی ہے، باس، حکم کی تعمیل ہوگی۔ سیکنڈ کا وقفہ، سانسیں تھمتی ہیں، ٹریگر دبتا ہے۔ رکو، بتاتا ہوں، وہ ہکلاتا ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وجود کا آخری جملہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے، خون کی ایک پتلی لکیر برف پر گرتی ہے جو خاموشی سے دھیرے دھیرے پگھلنے لگتی ہے، چہرہ ایک طرف ڈھلک جاتا ہے، گردن بے جان ہو چکی تھی۔ ابراہیم نے بغیر کوئی تاثر دیے اپنا پسٹل والا ہاتھ نیچے کیا اور آہستہ سے اٹھا۔ گاڑی کی روشنی اس کے عقب میں چلتے دھند کے مرکولوں کو سنہری کر رہی تھی۔ واپس مڑا، شاہانہ انداز سے قدم برف کو چیرتے جا رہے تھے۔ باس، وہ کہتے ہی مردہ وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، اٹس اوکے، ہمیں جو جاننا ہے جان لیں گے، اس نے آہستگی سے کہا، پھر دونوں منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ جنگل کی سرد فضا میں پرندوں کی آواز تک نہ تھی اور پھر صرف سکوت رہ گیا۔ برف میں جذب ہوتا عجیب سا رنگ، ہوا میں تحلیل ہوتی سانسیں، اور ابراہیم عبید کی سیاہ پرچھائیں جو اندھیرے کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ رکو، دروازے سے اندر آتے قدم لمحے بھر کو رکتے ہیں، پھر وہی ٹھہری ہوئی بے نیازی کے ساتھ دوبارہ چل پڑتے ہیں۔ سیڑھیاں سامنے تھیں، میں ماں ہوں تمہاری، اس حقیقت کو جھٹلانے سے سچ بدل تو نہیں جائے گا؟ اب کی بار آواز میں سختی تھی۔ قدم تھمے اور گردن موڑی، آنکھیں بس ایک لمحہ اس عورت پر ٹھہری جب صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ عین وسط میں، آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، لہجہ نرم تھا۔ ابراہیم کبھی کسی کو جواب دے نہیں ہوتا، آپ اس گھر میں ہیں تو بہتر ہے کہ گھر پر ہی رہیں، لیکن میرے معاملات سے دور، آخری لفظ پر زور دیا گیا۔ ہمیں کرنے کے لیے شاید اتنا وقت درکار نہیں ہوتا جتنا آپ پچھتاتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کہتے ہی وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لیتی ہے۔ ابراہیم نے ایک لمحہ دروازے کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے بھاگنے کوئی آخری راہ ہو، پھر سر جھٹکا، میں زندگی اور موت سے نہیں ڈرتا، تو کھونے اور پانے سے ڈرانا آپ کا فیشن ہی لگتا ہے۔ زینے چڑھتا ابراہیم ایک سائے کی مانند اوپر غائب ہو جاتا ہے، گھر پھر سناٹے میں ڈوب جاتا ہے۔ بابا جان کو آج ہفتہ ہو گیا، وہ واپس نہیں آئے؟ ہیر کی آواز میں نمی تھی، مگر لہجہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ فون پر تھی، میں نے کہا ہے بابا سے، پولیس میں رپورٹ کرنے گئے ہیں، آتے ہیں تو بتاتی ہوں کیا بنتا ہے۔ آخری لفظوں کے ساتھ فون بند کر دیا گیا۔ ہیر نے گہری سانس لی، میں بہادر ہوں، کمزور نہیں، مجھے کسی بھی لمحے کے لیے تیار رہنا ہوگا، خود سے کہا اور آنکھوں کی نمی کو سختی سے پلکوں میں جذب کیا۔ آزمائش زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، آزمائشوں میں زندگی ہونی چاہیے تاکہ ہم تھوڑا جی سکیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی، اس کے قدم ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ چرچرانے کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہیر نے سفید پینٹ کے ساتھ گردن تک بند ایک طرف گرہ والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور لمبے گھنگریالے بالوں کو پیچھے ایک ڈھیلی سی چوٹی میں قید کیا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی گلابی روشنی کا بلب جل رہا تھا جو ہر شے کو ایک بھوتیا سا روپ دے رہا تھا۔ صوفہ دروازے کے ساتھ پڑا تھا، دھول سے اٹا ہوا، اس پر ایک سیاہ بریف کیس رکھا تھا، گرد آلود مگر مٹی نہیں تھی، نہ تھی جسے روز کھولا جاتا ہو۔ کمرے کے کونے میں 2 اور بریف کیس رکھے تھے جن پر وقت کی گرد اتری ہوئی تھی۔ ہیر خاموشی سے آگے بڑھی اور بریف کیس کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ایک کوڈ ڈائل کیا، بٹن کلک کرتے ہی وہ کھل گیا۔ اندر ایک خط تھا اور کچھ دستاویزات۔ خط کھولتے ہی الفاظ چھلکنے لگے، میں موت کے منہ میں رہتا ہوں،
کبھی 3 دن سے زیادہ گزر جائیں تو شاید میں گھر نہ ہوں، سیدھا اوپر چلا جاؤں۔ تم مضبوط ہو، تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ سب ہینڈل کر سکوں۔ ایک قطرہ خط کے کونے پر گرتا ہے، آنسو نہیں، شاید کوئی پرانی یاد۔ ہیر نے آہستہ سے سر جھکایا۔ آج بابا بھی مر گئے، میری باقی فیملی کی طرح اس نے بابا کو بھی مار دیا، اور میں آج بھی زندہ ہوں۔ آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے تھے، نہیں تھے، مگر الفاظ درد بھرے تھے۔ بریف کیس کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ آہستگی سے کمرے کی در و دیوار دیکھتی ہے۔ دیوار پر کچھ تصاویر لٹک رہی ہیں، ایک ایک کر کے وہ ماں، باپ، بھائی اور بہن کی تصویر اتارتی ہے۔ ہر تصویر پر انگلی پھیرتی ہے، پھر ایک اور تصویر کے سامنے وہ رکتی ہے۔ نگاہ صرف ایک لمحہ اس پر ٹکتی ہے، مگر غور سے نہیں دیکھتی، بس ایک آشنائی جیسا لمس۔ پھر ایک لاکٹ اٹھاتی ہے، کالا دھاتی، جس پر انسانی دل کی بناوٹ ابھری ہوئی ہے۔ وہ اسے آہستگی سے اپنے گلے میں پہنتی ہے، جسے یادوں کو قید کر رہی ہو۔ تمام تصاویر کے ساتھ وہ تصویر بھی بریف کیس میں رکھ دیتی ہے۔ ڈارک روم کی گلابی روشنی اور دھول کا بھاری بوجھ اب پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ ہیر نے دروازہ بند کیا، نہ کوئی آہٹ، نہ واویلا، بس ایک خاموش سکوت، ایک قیامت جو دل پر گزری وہ کون جانے۔ I'll call you later، سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ آہستگی سے فون کو سائڈ پر رکھ کر گہری سانس کے ساتھ بیڈ کے پشت سے ٹیک لگا لیتا ہے۔ بلیک 3 پیس کی شرٹ کی آستینیں تھوڑی سی فولڈ تھیں، کوٹ نہیں پہنا تھا، صرف ویسٹ کوٹ میں تھا، مگر انداز مکمل اور باوقار ٹانگوں پر رکھا تھا۔ لیپ ٹاپ آن ہو چکا تھا، انگلیاں کی بورڈ پر متحرک ہوئیں اور اس نے آہستہ سے وہ نام دہرایا، تبریز دلاور۔ لفظ ہونٹوں سے نکلا، انگلیاں مزید تیز ہوئی تھیں۔ تبریز دلاور، الائیو اور ناٹ۔ اسکرین پر پلک جھپکتی ایک خبر کھلتی ہے، انگلش میں چھپے الفاظ کا ہر جملہ جیسے اندر تک تیر بن کر اترتا ہے۔ A small family man، تبریز دلاور، presumed dead just like 17 years ago his wife Asmat and their 2 children Furqan and Zarina were lost in a tragic accident, missing for a week. Tabriz reportedly drowned himself in the sea. He was unstable, corrupt. ایک چھوٹے خاندان کا فرد تبریز دلاور مردہ قرار دیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے 17 برس قبل اس کی بیوی عصمت اور 2 بچے فرقان اور زرینہ ایک المناک حادثے میں کھو گئے تھے۔ تبریز ایک ہفتے سے لاپتہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس نے خود کو سمندر میں ڈبو دیا۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا، کرپٹ بھی تھا۔ لیپ ٹاپ اس کی گود سے پھسل کر بیڈ پر جا گرتا ہے، چہرے پر ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ وہ فوراً سیدھا ہوتا ہے، فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرتا ہے، مکمل ڈیٹیل، ہر ریکارڈ جلد از جلد حکم صادر کرتا ہے اور کال بند، مٹھی بھینچ کر رخ موڑتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہونی چاہیے، مشکلوں میں جینے والے آسانیوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ بات وہ خود سے کہتا ہے، جیسے خود کو یاد دہانی کروا رہا ہو کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو ہار مان لیتے ہیں، بلکہ ان میں سے جو ہر چیخ، ہر زخم کو ایک نئے وار میں ڈھالتے ہیں۔ گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 2 پر 8 ٹھہری تھی، کمرے میں خاموشی کسی راز کی چادر کی مانند تنی ہوئی تھی۔ بیڈ پر ابراہیم کالے بنیان میں ملبوس سیدھا لیٹا، بے خبر نیند کی وادی میں کہیں دور تھا۔ اس کے چہرے پر خوابوں کی چھاؤں تھی، گھنی پلکوں کے پیچھے بند آنکھیں شاید اس دنیا سے کٹ چکی تھیں۔ کھڑکی کے فریم سے ایک زنانہ ہاتھ نمودار ہوا، پھر دوسرا۔ لمحے بھر کو چاندنی نے اس ہاتھوں پر پڑی کالی انگلیوں کے نشان کو چھو کر گواہی دی۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس، چہرہ ماسک میں چھپائے، وہ لڑکی آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی حرکتوں میں پیشہ ورانہ مہارت تھی، کمر بیلٹ کو آہستگی سے کھول کر کھڑکی کی طرف پلٹی، نیچے کھڑے 5 سیاہ پوش نقاب پوشوں کی طرف دیکھا اور تھمز اپ سے اوکے کا سائن دیا۔ پھر اس نے چپ چاپ ہاتھ کی طرف قدم بڑھایا، ہر قدم بے صدا چپ چاپ کی مانند تھا۔ نیچے کھڑے سائے گارڈز کے مانند آنکھوں میں چوکسی لیے پہرا دے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ ظاہر ہوئی۔ ابراہیم دنیا کے شور و ہنگامے سے بے نیاز اپنے ہی خوابوں کی گہرائیوں میں تھا، اس سب سے بے خبر تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک ہلکی سی پرت تھی۔ لڑکی نے آخری نظر اس پر ڈالی، نگاہ میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی، صرف وہ تلخیدیں جو برسوں کی جمی ہوئی نفرت سے جنم لیتی ہے۔ ابراہیم عبید، تم کبھی جان نہیں پاؤ گے۔ جان لینے میں ایک لمحے کی تکلیف ہوتی ہے اور جان ڈالنے میں ایک لمحے کی مہربانی سے پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ پھر موبائل چیک کرتے ہوئے وہ پلٹی، کھڑکی تک پہنچی، بیلٹ دوبارہ باندھے اور گہری سرد نگاہ سے دنیا سے بے خبر سوتے وجود پر ڈال کر نیچے اتر گئی۔ کمرہ پھر ویسے ہی ہو گیا۔ چاندنی ابھی اندر آ رہی تھی، مگر ہوا میں ایک نیا راز کھل چکا تھا۔ ایک چھوٹا سا 2 منزلہ گھر تھا، جس میں 3 کمرے، کچن اور نام کا بس ٹی وی لاؤنج تھا۔ اوپر کی جانب بس سیڑھیاں تھیں۔ حشمت سرکاری ٹیچر تھے جس سے گھر چلتا تھا۔ وہ کمرے میں کھڑے تھے جس میں چھوٹی الماری، بیڈ اور کاؤچ پڑا تھا۔ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، سامان پیک کرو، چلو ساتھ ہمارے۔ حشمت نے نرمی سے کہتے ہوئے ہیر کے گال پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں ماں جیسی اپنائیت تھی، جیسے وہ ہیر کو ایک اور ویرانی سے بچا لینا چاہتی ہو۔ مگر ہیر کے چہرے پر نہ شکر گزاری تھی، نہ کوئی خفگی، بس ایک خاموشی جو وقت کے بہت سے زخم سمیٹے ہوئے تھی۔ نہیں تائی جان، وہ حشمت سے بولی، میں یہاں کچھ روز بابا جان کی یادوں میں رہنا چاہتی ہوں، کچھ کام ہے جو کرنے ضروری ہیں، آ جاؤں گی بہت جلد۔ پلیز اس وقت مجھے وہ وقت جینے جو گزر رہا ہے۔ حشمت نے اسے بغور دیکھا، وہی ہیر تھی مگر اب کچھ ٹوٹا ٹوٹا سا تھا، جیسے خوشبو سے خالی کوئی گلاب۔ پھر فیصلہ کن انداز میں بولی، تائی جان، زیان دوست ہے میرا اور ہونے والا منگیتر بھی، ہماری منگنی طے ہے۔ اس وقت ان حالات میں ایسے جانا بالکل مناسب نہیں ہے،
میری طرف سے بے فکر رہیے گا، میں اپنے بابا کے فیصلوں کا احترام کرتی ہوں، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن مجھے اپنے گھر والے اس وقت زیادہ اہم ہیں، اور وہ رشتے دل میں کوئی کرچی چبھتی ہے جنہوں نے میری ماں، بہن اور بھائی کے حادثے کے بعد بس اپنی نظریں پھیر لیں، کبھی نہ حال پوچھا نہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بابا جان نے دنیا کی نظروں سے دور میرا ہاتھ تھاما، اور میں نے بھی اس چھوٹی سی چھت تلے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی، خاموش، چھوٹی مگر سچی۔ حشمت کے لبوں پر کوئی جواب نہ آیا، دل چاہا کچھ کہے پر الفاظ گلے میں اٹک گئی۔ ذیان تائی حشمت کا ایک ہی بیٹا ہے جو ہیر سے پیار کرتا ہے، وہ کسی مشن کے پیچھے ہے، 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے۔ حشمت کے شوہر رحمان دلاور گھر چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے ساتھ گھر بسا چکے ہیں۔ حشمت کا چھوٹا سا گھرانہ پیار محبت سے بھرا ہوا ہے جس میں غموں کی مدت نہیں اور خوشیاں ہر وقت آسمان سے ٹپکتی ہیں۔ اس نے بس سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب آپ کہو، جتنا آپ کہو، کہہ کر وہ پلٹ گئی، کامدار سوٹ میں لپٹی، دوپٹہ گردن سے نیچے ڈھلا ہوا۔ جی تائی جان۔ دروازے کے باہر ہیر کی مدھم آواز ابھری۔ حشمت نے ایک لمحے کو رک کر دروازے کے کونے پر ہاتھ رکھا اور دل میں ایک دعا دہرائی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی ایک فیصلے کی چپ تھی، ایک لڑکی کی خاموش بغاوت جو بکھرے رشتوں کی چھاؤں سے نکل کر اپنا آسمان خود چن چکی تھی۔ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے ہم ابراہیم عبید کو بلیک میل کر سکیں۔ لہجہ غیر معمولی تھا۔ کمرہ جو ریسرچ لیب کہلاتا تھا کسی جدید سازش گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دائیں بائیں 2 مضبوط میزیں، بے ڈھنگے انداز سے پڑی کرسیاں، اور میز پر بکھری خفیہ فائلز۔ لیپ ٹاپ کی نیلی روشنیوں میں 6 چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ میڈم، جو مواد آپ لائیں ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ارحام کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں، انگلیاں کی بورڈ پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھیں۔ تو پھر یہ سب کچھ ہمیں کیوں ملا؟ ایک خاموش حیرانی اس کے لہجے سے چھن کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ مطلب یہ کہ ہمیں موقع دیا گیا۔ زبید کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، ریڈ ہوڈی گاؤن کے نیچے سلیقے سے پہنی گئی پینٹ شرٹ، ماسک میں چھپے چہرے پر ایک چمکدار مگر چٹخ لہجے لیے غرور، ٹریپ، سازش اور موقع۔ یہ تینوں چیزیں بظاہر الگ لگتی ہیں، مگر جب کوئی انہیں ایک ہی وقت میں دے دے تو سمجھ لو کھیل کسی اور سطح پر کھیلا جا رہا ہے۔ جب کوئی تمہیں موقع دے، سازش بنے اور پھر خود معصوم بن جائے تو جان لو تم اس کے کھیل کا مہرہ بن چکے ہو۔ داؤد جو ہمیشہ کم بولتا ہے مگر ہر لفظ میں دانائی کا زہر گھول دیتا تھا، پرسکون لہجے میں گویا ہوا۔ وہ فون سے لیپ ٹاپ کنیکٹ کر رہا تھا مگر اس کی نظریں پروجیکٹر کی طرف جا چکی تھیں۔ اچانک دیوار پر پروجیکٹر آن ہوا، ایک آواز گونجی، آہستہ اور طنز سے بھری ہوئی۔ مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آ کر کرو، میں بزدلوں کو چانس صرف ان کی پہنچ دیکھنے کے لیے دیتا ہوں۔ ابراہیم عبید دنیا کا وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ناممکن۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، کسی نے چونکنے کی زحمت نہیں کی، جیسے وہ پہلے ہی جانتے ہوں یہ سب ہوگا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ابراہیم ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے، دیکھا کیسے بول رہے، جیسے ہم سب اس کی شطرنج کے مہرے ہوں۔ دہدہ ہنسا جس میں دلچسپی چھپی تھی۔ وہ کسی بھی موقع پر اپنا موڈ ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ارحام نے اس کی طرف دیکھا، ہنسی پر غصہ تھا مگر وہ خود بھی مسکرا دیا۔ کمال ہے، ہمارا پلان خاک میں ملا اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے، مگر اس وقت اسے دھوکہ بھی ایک دلچسپ کھیل بن چکا تھا۔ سب کے چہرے ایک عجیب سی تسکین سے بھرے ہوئے تھے، جیسے اب وہ واضح دشمن کو دیکھ چکی ہوں۔ اب لڑائی دھوکے کی نہیں، حکمت کی تھی۔ ریسرچ لیب میں اب صرف فائلز اور لیپ ٹاپ نہیں تھے بلکہ 6 ایسے ذہن موجود تھے جنہیں اب کسی سچ کی نہیں، صرف ابراہیم عبید کی کمزوری کی تلاش تھی۔ نومبر کی ابتدائی صبح دھوپ کے لبادے میں لپٹی ایک غیر مرئی سی اداسی اپنے اندر سمیٹے سڑکوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ سورج اپنی مخصوص خنک روشنی سے لوگوں کو گھروں سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں لگا تھا، جیسے نرم دھوپ ہاتھ تھامے کھینچ رہی ہو۔ پھیکی سنہری دھوپ، آسمان پر ہلکی ہلکی روئی جیسے بادل اور سڑک کنارے پڑے خشک پتوں کی سرسراہٹ، گویا ہر منظر بے آواز ہو کر کچھ کہہ رہا تھا، اور اس منظر کے بیچ وہ چل رہی تھی۔ میک اپ سے پاک شفاف رنگ، اون کے خندق نما سیاہ کوٹ میں لپٹی، گلابی ہیلز پہنے، لمبی ٹیل پونی کندھوں پر ہلکورے لے رہی تھی۔ اچانک بائیں جانب سے گاڑی کی کھڑکی کھلی اور آواز آئی، ہائے ہیر۔ ہیر کے چہرے پر چھائی سنجیدگی میں ہلکی سی نرمی آئی، وہ رک کر دیکھتی ہے۔ ہیلو زیان، آ جاؤ انجوائے کرتے ہیں، موسم خاصا شاعرانہ ہو رہا ہے، ہیر نے کہا اور سڑک کے کنارے کھڑی دھوپ کے ایک ٹکڑے میں کھو گئی۔ زیان نے بغیر کسی بحث کے گاڑی سائیڈ میں لگائی، جیسے اسے ہیر کی کسی بات سے انکار کی عادت نہ ہو۔ ایک عام سا 26 سالہ مرد، قد درمیانہ، جسم متناسب، سانولی رنگت، پرکشش نقوش، گھنے سیاہ بال، ہلکی سی داڑھی، لباس سادہ مگر صاف اور انداز میں خاموش سا وقار۔ اب دونوں سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے تھے۔ آس پاس کہیں کہیں ناشتے کے ٹھیلوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں چائے کے کپ سے بھاپ نکلتی دھند بن کر فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ ہیر کے گھنگریالے بال ٹیل پونی میں کندھوں پر ہلکورے لیتے ہوا کے ہلکے جھونکوں میں ناچ رہے تھے۔ آنکھوں میں نمی نہیں، ایک مکمل شام سوگوار تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ منگنی جلد از جلد ہو جائے، اچانک بے ربط بے ترتیب بغیر کسی تمہید کے ہیر نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو فضا کی خاموشی کو چیر گیا۔ زیان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بس اتنا کہا، یہ کوئی جذباتی فیصلہ ہے یا بھاگنے کی کوشش؟
میں بس رات کو سونا چاہتی ہوں، خیالات کا شور ختم کرنے۔ منگنی میرے لیے جذبات نہیں، سکون کا معاہدہ ہو سکتی ہے۔ ترکی میرا خواب نہیں، میرا فرار ہے۔ میں تمہاری فرار کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہیر۔ میں وہ انسان ہوں جو سکون چاہتا ہے، صرف اچھی شادی اور اچھی زندگی چاہتا ہے۔ منگنی تب جب تم خوشی سے کہو، زبردستی نہیں۔ ویسے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ جلدی ہوگا انشاءاللہ۔ ہیر نے نظر موڑ لی، لیکن اس سے پہلے مجھے وہ کام کرنا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ اف، بچپن کے ٹراماز۔ میں جذباتی نہیں ہوں زیان، یہ بات پہلے بھی کہی ہے، مجھے یادوں کا بوجھ اتارنا ہے، نہ کہ جذبوں کو پالنا۔ زیان کے اندر کچھ جیسے کٹ کر گر گیا۔ اسے وہ ہیر یاد آئی جو کبھی لمحے بھر کو چپ رہتی تھی، اب لفظوں سے وار کر رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ DHA فیز 3 میں واقع کیفے اماوی پہنچ چکے تھے۔ ایک جدید سرمئی اینٹوں سے بنی 2 منزلہ عمارت جس کے سامنے لگے درختوں پر خزاں کی چھوٹی پتیاں جھول رہی تھی۔ کیفے کا شیشے سے مزین اگلا حصہ دھوپ کو اندر آنے کی اجازت دے رہا تھا، اور اندر بیٹھے چند لوگ خاموشی میں گم اپنے کپ میں چھپی گرمی سے دل کو تھپکیاں دے رہے تھے۔ ویٹر انتہائی نفاست سے آیا۔ سر، زیان نے بغیر مینیو دیکھے کہا، 2 کیپوچینو۔ ویٹر ہیر کو دیکھ کر پل بھر کو رکا، کچھ کہا نہیں مگر آنکھوں میں سوال سا تھا۔ ہیر الجھی۔ کچھ دیر بعد جب زیان کاؤنٹر کی طرف گیا، وہی ویٹر آ کر ٹیبل پر ایک سفید لفافہ رکھتا ہے۔ میم، یہ آپ کے لیے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہٹتا ہے اور لمحے بھر میں نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہیر کے ماتھے پر خفیف سی شکن ابھری، لیکن وہ لفافہ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیتی ہے۔ زیان واپس آیا تو ہیر کے چہرے پر وہی پرانی خاموشی لوٹ آئی تھی۔ چلیں؟ زیان نے نرمی سے کہا۔ ہیر نے ایک بے رنگ سے مسکراہٹ دی، مسکراہٹ جو کبھی سچ بولتی ہے تو کبھی سب چھپا لیتی ہے، اور کیفے کے دروازے سے باہر نکلتے ہی ہوا میں ایک انجان سی سرگوشی گونجی۔ شاید وہ لفافہ کچھ ایسا راز رکھتا تھا جو اگلی صبح بدلنے والا تھا۔ یس، اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ فون کی اسکرین پر انگلی ہلکی سی حرکت میں آئی۔ کنیکٹڈ پیئر پر ٹچ کرتے ہوئے وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گیا تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا لیکن روشنی، لال روشنی میں ڈوبا، گہرے رازوں اور ماضی کے بوجھ سے لبریز دیواروں سے جڑے کیبنٹس شیشے کی تہوں میں قید، فائلوں کے انبار سنبھالے کھڑے تھے، گویا سامان آرائش نہ تھا لیکن نفاست ہر شے سے جھلک رہی تھی۔ ریوالونگ چیئر پر نیم دراز لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس کی آنکھوں میں پرانی چمک لوٹ آئی تھی۔ یس، وہ یس پر زور دیتا ہے۔ باس، تبریز دلاور کی ایک بیٹی ہے جو زندہ ہے، جہاں وہ تھے وہ ٹھکانہ مل چکا ہے۔ ہیر تبریز دلاور، اس کی شادی اس کے تایازاد کزن سے کر دیں گے۔ زیان کی 2 بہنیں ہیں، عرصہ اور مرسا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہیں، 15 دن بعد بارات ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا ہے، ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتا، بس آخری جملے کے بعد فون کاٹ دیتا ہے۔ انٹرسٹنگ، آخر وہ مل ہی گئی۔ ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اوپر اٹھتے ہیں، ابرو ایک مخصوص انداز میں تن جاتا ہے۔ زبردست، وہ ہولے سے مسکرایا جیسے کوئی دعا قبول ہو گئی ہو۔ مسز ہیر، وہ زیر لب مسکرا کر دہراتا ہے۔ اف اف اف، سانس کھینچ کر ایک راحت محسوس کرتا ہے۔ ہیر ابراہیم عبید۔ اس کی آواز میں زہر نہیں تھا مگر وہ لفظ کسی پرفیوم کی خوشبو کی طرح مہک رہے تھے۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیزی سے دوڑتی ہیں، کچھ سرچ کرتا ہے۔ اسکرین پر ابھرنے والی معلومات کو دیکھ کر ایک نئی لہر ابھرتی ہے۔ زبردست، واہ! مسکراہٹ اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ کمرے میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ ماحول پہلے جیسا تاریک نہ تھا مگر پراسرار تھا، جیسے ہوا میں کسی طوفان کی آمد کی چاپ تھی۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کیا ہونے والے، شاید کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بیڈ پر معمولی سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم زیان سے شادی نہیں کر سکتی۔ لفظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوتے ہیں۔ وہ اس قابل نہیں ہے۔ اور تم تو پہلے ہی اتنا کچھ کھو چکی ہو۔ اگر اسے زندہ دیکھنا ہے تو اسے جینے دو۔ ہیر کے ہاتھ لرزتے ہیں، وقت کا پہیہ اچانک الٹا گھومنے لگا۔ وہ لفافہ ایک سادہ سا کاغذ تھا مگر اس کے اندر وہ بوجھ چھپا تھا جس سے سانس گھٹنے لگی۔ خط کو پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے پھسلتی نمی آنکھ سے گری یا روح سے کچھ واضح نہیں تھا۔ الفاظ کاغذ پر لکھے نہیں تھے، جیسے کسی اذیت کی صورت میں چھل کر بنے ہوں۔ شادی کی تیاریاں اپنے نقطہ عروج پر تھیں۔ ڈبل سٹوری عمارت پر لگی روشنیاں جیسے ستاروں کو زمین پر اتار لائی ہوں۔ ہر کونے میں زندگی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ مہندی کی رات تھی، اور رنگ، روشنی، خوشبو کیا کہے، سب ایک مکمل تصویر کی مانند تھے جس میں کوئی بھی کونا ادھورا نہ تھا۔ لان کے بیچوں بیچ شاندار سٹیج جگمگا رہا تھا۔ اطراف میں لگے گلابی اور سنہری پردے دیے گئے خوابوں جیسے لگ رہے تھے۔ ڈی جے اپنی مرضی سے تیز دھنیں بکھیر رہا تھا اور ہر عمر کا فرد کسی نہ کسی انداز میں اس دھیمی شور میں شامل تھا۔ حشمت تائی ہلکا گلابی کامدار لباس پہناوے میں ملبوس، ہر فن میں ماہر تھی۔ اس وقت بھی ایک ہاتھ میں دوپٹہ سنبھالے اور دوسرے میں فون کچھ نہ کچھ طے کرتی چلی جا رہی تھی۔ ان کی لپسٹک کی چمک اور باتوں کی رفتار دونوں ایک جیسی تیز تھی۔ تبریز دلاور اور رحمان دلاور کا خاندان مختصر صحیح مگر وقار اور رتبے میں بے مثال۔
یہ مہندی رحمان دلاور کی بیٹیوں عرصہ اور مرسا کی تھی، اور ہیر جیسے وہ مہندی کی رات کی رانی ہو، پنک کرتی، سبز غرارہ، نازک بریسلیٹس، سروں جیسی انگلیوں میں نگینوں جیسے رنگز، ہلکی گلابی لپسٹک اور آنکھوں میں نفاست سے کی گئی اسموکی شیڈز۔ باپ لاپتہ ہے اور میڈم کے چونچلے۔ عرصہ اور مرسا دونوں ہیر کی کزنز خود بھی کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ ہیر تم تو آج سچ میں قیامت ڈھا رہی ہو، عرصہ نے شوخی سے کہا۔ ہیر نے ایک لمحہ آنکھیں موندی، پھر ہونٹوں پر ایک خفیف سا تبسم ابھرا۔ یس آئی ایم، اپنے گردن گردرے اکڑاتے ہوئے بولی۔ ہونی بھی چاہیے خوبصورت، آخر ہونے والی بھابھی ہے، مرسا نے تائید چاہی۔ تبھی پیچھے سے ایک مردانہ آواز فضا کو نرم سا لرزا دیتی ہے۔ آفٹر آل شی از گوئنگ ٹو بی مائی وائف۔ زیان نیوی بلو کرتے کے اوپر ہلکی ساٹن کی سفید ویسٹ کوٹ، کلائی پر سادہ سا بلیک واچ اور پاؤں میں ہمیشہ کی طرح ونٹڈ گلوز آ کر عرصہ اور مرسا کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، فتح کی، محبت کی، یا شاید کسی اور جذبے کی جو لفظوں سے بالا تر تھا۔ ہیر کا موبائل وائبریٹ ہوتا ہے۔ خوشگوار لمحے میں یہ آواز اجنبی لگتی ہے۔ ایکسکیوز می، وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھتی ہے۔ اندھیری رات میں چلتی روشنیوں کے درمیان سیڑھیوں پر کھڑی ہیر نے فون کی اسکرین دیکھی۔ پرائیویٹ نمبر سوائپ کیا، کال جڑ گئی۔ میں نے کہا تھا شادی نہیں کرنی، لیکن تم نے میری بات کو مذاق سمجھا۔ ایک گہری سرد اور بے رحم آواز اس کے کانوں سے ٹکرا کر روح تک اتر گئی۔ ہیر پلک جھپکنا بھول گئی۔ کون؟ خاموشی کا وقفہ، پھر اگلے جملے نے فضا میں سناٹا بھر دیا۔ کل بارات کے تحفے میں 2 لاشیں ملیں گی، عرصہ اور مرسا کی، اور ان کے ذمہ دار تم ہو، ہیر تبریز دلاور۔ فون کٹ چکا تھا، چاندنی اب کچھ مدھم لگ رہی تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس ایک سوال چھپا ہوا تھا۔ کون تھا؟ اور وہ جانتا کیا ہے؟ لیکن کسی کو کچھ نہ کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہندی کا فنکشن اپنے شباب پر پہنچا، ساز و آواز نے خطرے کی گونج کو پس منظر میں دھکیل دیا، اور رات وہ مسکراہٹوں میں ڈھل گئی، لیکن ہیر کے دل میں ایک سناٹا جاگ چکا تھا۔ 11:15 صبح 11:15 2 منزلہ گھر شاندار سا سجایا گیا تھا، جیسے فن تعمیر کا شاہکار ہو، لال گلابوں، سنہری کچروں اور نرم خوشبو والے لوہان سے مہکتی ہوئی۔ دلہنوں کو مسکراہٹوں جیسے روشنیوں سے رگمگا رہی تھی۔ رات کی محفل کا شور و غل اب ایک خاموش اداسی میں ڈھل چکا تھا۔ وقت جیسے آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ 12 بجے بارات آنی تھی اور ہر پل کی ٹک ٹک سروں پر دستک دے رہی تھی۔ 2 لال جوڑوں میں ملبوس حسینائیں، نگاہیں بے چین تھیں، دل بے قرار۔ حشمت کی آنکھوں میں فخر اور نم کی ملی جھلی جھلک تھی۔ ہر بار نظر پڑتی وہ صدقے جاتی، دعائیں دیتی۔ زیان کالی شیروانی میں ملبوس، ہر انداز سے پرکشش، چہرے پر ہلکی مگر مانوس مسکراہٹ تھی، اور ہیر لمبی مرون قمیض جس کے کناروں پر آف وائٹ دھاگے سے فنکارانہ کام ہوا تھا، کھلے پائنچوں والا ٹراؤزر، کھلی آستینوں پر وہی پیچیدہ کارخانے ہنر، اور آف وائٹ دوپٹہ گردن کے گرد یوں لپٹا تھا جیسے کوئی نظر بد روکنے والا طلسم ہو۔ گہری نیلی آنکھوں کے گرد گہرا کاجل، ہونٹوں پر ہلکی مرون لپسٹک، آدھے کھلے بالوں سے ڈھلکتے ہوئے چند آوارہ گھنگریالی لٹیں جو چہرے کو مزید نمایاں کرتے تھے۔ وہ خوبصورتی نہیں، جیسے خاموش شاعری تھی۔ یہ نہیں تھا کہ بابا کی یاد نہیں آئی تھی، صبح سے بار بار یاد آ رہی تھی، بیٹھی رہتی تو یادیں اور زیادہ گہری ہو جاتی، مگر وہ رونے دھونے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ کسی فنکشن کے مطابق تیاری کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، خود کو مصروف رکھنے کا بہانہ مل گیا۔ حشمت کی بھی ہیر سے بات ہوئی تھی اور وہ تبریز کے لیے واقعی دل سے فکر مند تھی، مگر یہ یقین نہیں تھا کہ وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ دعائیہ الفاظ ادا کیے اور ہیر کو حوصلہ دیا، پھر ہیر کے کہنے پر وہ دوبارہ معمول پر آئی اور پھر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اسے لمحے زیان کی نظریں اس پر جم گئے، دل جیسے ایک پل کو رکایا، قریب آیا اور دھیرے سے بولا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ مجھے سے ہیر کے گانوں میں رس کھول گیا ہوں۔ کچھ لوگ واجب المحبت ہوتے ہیں، ان سے فرض ہوتا ہے محبت کرنا۔ بڑے موڈ میں لگ رہے ہو، ہیر سے مسکرا کر کہتی ہے۔ لوگ اپنی بہنوں کے پاس رخصتی تک نہیں اٹھتے اور تم شاعری جھاڑ رہے ہو۔ زیان بے ساختہ ہنستا ہے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن زیان کا جملہ بھی ادھورا تھا کہ ہیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ایک انجانی الجھن اس کی آنکھوں میں تیر گئی، وہ لفظ سے شدید ڈسٹرب نظر آئی۔ محفل اپنے عروج پر تھی، رنگ، خوشبو اور کہوں کی ایک لہر تھی جو ہر طرف توڑ رہی تھی، مگر ہیر کا دل بے چین تھا۔ فون کی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر جگمگایا۔ ہیلو، ہاتھ سے وقت نہیں دیکھتے، کہیں پر بھی کسی طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ خوشی میں جیسے مرنے والوں کو 2-4 آنسوؤں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح خوشی میں مر جانے والے لوگ بھی ہماری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ 1:15 پر تم دوبارہ اسی نمبر پر کال سنو گی۔ آواز میں ٹھہراؤ اور عجیب طمانیت تھی۔ آپ کون ہیں؟ 12:59 پر اگر تمہارا میسج نہ آیا شادی سے انکار کے متعلق، تو 1:15 پر 1 نہیں 2 لاشیں، اور فون بند ہو گیا۔ 12:50 PM فون کی اسکرین ساکت تھی، لیکن ہیر کا دل دھڑک رہا تھا۔
तेज, बेरब्त, बेचैन। चेहरे पर रंगों की जगह खौफ और हाथों में कपकपाहट थी। महफिल वहीं थी, कह कहे वही थे, मगर हीर के लिए वक्त रुक चुका था और गलती की गुंजाइश नहीं थी। सफ़ेद कमरा जिसकी दीवारें नहीं थी, सिर्फ कदावर शीशे की खिड़कियां थी जो बाहर की रोशनी को इस अंदाज में अंदर फेंक रही थी जैसे कमरे ने सूरज को कैद कर रखा हो। खामोशी के इस मंजर में सिर्फ हवा के दोष पर झूलते सफ़ेद पर्दे थे जो किसी अनजाने शराब का इस्तारा बने बार बार कांप रहे थे। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी वसअत में अजीब सा सुकून छुपा था। जदीद तर्ज का फर्नीचर, जिसमें गिनती के सोफे, 2 शीशे की मेज़ें और चंद कुर्सियाँ। दाएं जानिब एक शाहाना कुर्सी अपने तमाम तरवजाहत समेत यूं इस्तादा थी गोया हर शय से बरतर, गर्दन फ़ख्र से बुलंद और शानी बेनियाज़ी से लबरेज। उसके सामने खूबसूरत सफ़ेद मेज़ थी जिस पर लाइटर, सिगार और एक एशट्रे रखी हुई थी। बाएं तरफ एक जदीद रिवॉल्विंग चेयर रखी हुई थी, उसके साथ एक छोटी सफ़ेद साइड टेबल थी जिस पर एक क्रिस्टल वाज में चंबेली के फूल थे जो मंजर में सुकून और शान का इम्तजाज पैदा कर रहे थे। एक लंबा साया सफ़ेद झूलते पर्दों पर से गुजरता है, फिर दरवाज़ा चिड़चिड़ाहट के साथ खुलता है। एक शख्स अंदर दाखिल होता है, 6 फुट 3 इंच की बुलंद कामत का हामिल, सुर्खो सफ़ेद रंगत। हुस्न में वो बेमिसाल था जैसे इलाके का सबसे हसीन मर्द। गहरी मरून शर्ट और चीनोज खाकी पैंट, हाथ में सिगार जिसकी राख वक्त की मानिंद टपकने को थी। दरवाज़ा उसके पीछे अज खुद बंद हो जाता है जैसे कमरा भी उसकी मर्जी से सांस लेता है। दाएं तरफ रखी शाहाना कुर्सी पर आहिस्तगी से बैठता है। कुछ लम्हों बाद कमरे में 3 आदमी दाखिल होते हैं। वो उनमें से एक को घूरता है, फिर सरसरी अंदाज में सवाल करता है, काम हुआ या नहीं? अल्फाज नरम थे मगर लहजे में ऐसा ठहराव जैसे वो नहीं सुनने का आदी नहीं। दरमियान में खड़े शख्स ने आहिस्ता आवाज़ में लब खोले, ये अरमान साहब, वक्त दिया है लेकिन वो लड़की, उस पर असर नहीं हुआ। अभी जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि कुर्सी पर बैठा ये अरमान करीम एक झटके से उठता है और अगले लम्हे एक जन्नाटेदार थप्पड़ हवा का सीना चीरता उसके गाल पर जा बरसता है। इसार, मैंने हाँ या ना पूछा है, वजाहत नहीं। वो फंकारा, यरमान साहब वो लड़की बहुत ढीठ है। और फिर एक बार फिर यरमान की आंखों का रंग बदलता है। बी इन योर लिमिट्स। लहजे में इनकार बर्दाश्त ना करने का जुनून था। इसार होंठों से बस इतना निकाल सका, सॉरी। आवाज़ में शर्मिंदगी नहीं खौफ था। यरमान की मुठ्ठियाँ भींग चुकी थी। सिगार उसकी उंगलियों से छूटकर मेज़ पर गिरा, लुढ़कता हुआ ज़मीन तक जा पहुंचा। डैम इट, जस्ट गेट लॉस्ट। माथे पर हाथ फेरता है, फिर एक कदम पीछे होता है। एक काम भी नहीं होता, पैसे तुम्हारी फजूल बकवासें सुनने के लिए नहीं देता। आखिरी जुमले के साथ ही एस्ट्रे उसके हाथों में आती है और लम्हों में फर्श पर बिखरती जाती है। शूट करो या कुछ भी, लेकिन खाली हाथ मत आना। धारते हुए रवाना कर दिया। कमरा फिर वैसा ही खामोश हो जाता है। पर्दे अब भी झूल रहे थे। घर शादी वाला था, रोशनियों से दमकता, खुशबुओं से महकता। सहन में गुलाब की पत्तियां बिखरी थी जिन पर अभी कुछ लम्हे पहले हंसी गूंजी थी। कह कहे, तालियों की गूंज, ढोलक की थाप, सब वक्त की एक चाल में गुम हो चुके थे। कुछ ऐसा हुआ जिसने लम्हों में हंसियों को चीखों में बदला और चेहरों पर बिखरी खुशी को खौफ में बदल दिया था। दरो दीवार लरस गए थे, लाइटें बुझ गईं और पर्दे खून के जैसे लाल रंग नजर आने लगे थे। लोग सिमटने लगे, कुछ के लब थरथरा रहे थे, कुछ की नजरें बेयकीनी में जम गई। वो मकाम जो भी 2 दुल्हनों की हंसी से रोशन था, अब 2 जनाजों का साया बन चुका था। अरसा और मुरसा दोनों लाल जोड़े पहने, सुर्ख गुलाबों के गहने सजाए, बेजान वजूदों में बदल चुकी थी। वही जो भी कुछ लम्हे पहले बेकरारी से अपने दुल्हों का इंतजार कर रही थी, अब स्ट्रेचर पर पड़ी थी। पुलिस उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को तैयार खड़ी थी। कोई ना लेकर जाए मेरी बच्चियों को, वो दुल्हन ही है, उनकी शादी है आज, मेरी बेटियां हैं वो। हशमत का बैन घर में गूंज रहा था। उनके गले से आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। आंखें सुर्ख, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ और हाथ दुआओं में उठे थे जो कबूल ना हो सके। जमार और बिलाल दोनों सफ़ेद शेरवानी में अपनी दुल्हनों के बगैर ज़मीन पर बैठे, आंखों में शिकस्त लिए हशमत को थामने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों का सुर्खपन सिर्फ आंसुओं का नहीं, अंदर की एक ऐसी टूट फूट का था जिसका इलाज शायद वक्त के पास भी ना हो। उसी हुजूम में हीर हाथ में मोबाइल पकड़े खड़ी थी जिसकी स्क्रीन बार बार जगमगा रही थी, मगर उंगलियां बेहरकत थीं। हीर के चेहरे से रंगत नुचड़ चुकी थी, पेशानी पर पसीना वाज़े था। फोन तुम समझती रही, तुम जीत गई। हीर की आंखों में कुछ नहीं था, ना आंसू ना सवाल, बस वो सुन रही थी। दिल रुक रुक कर चल रहा था। फोन बंद हो चुका था और बस सन्नाटा अब हीर की आंखों में मुंतकिल हो चुका था। ज़बान दुल्हन के जोड़े में मलबूस 2 मैयतों के साथ ज़ियान दुल्हन के जोड़े में मलबूस 2 मैयतों के साथ पुलिस के पास खड़ा था। दिमाग कुछ भी समझने से आ रही था। हीर को देख रहा था जैसे समझने की आखिरी कोशिश कर रहा हो कि ये सब ख्वाब है। हीर ने आहिस्ता से सर उठाया। कहते हैं हाथ से जान लेने आते तो ले लेते, मगर जब किसी एक की खुदगर्जी सबकी सांसें रोक दे तो फिर हादसा नहीं जुर्म होता है। सिरेला बुड़बुड़ाई। पुलिस मार्टम के लिए
पुलिस पोस्टमार्टम के लिए स्ट्रेचर पर मुर्दा जिस्मों को ले जाने के लिए तैयार थे जो दुल्हनों के थे। मेरी बेटियों को कोई ना लेके जाए, इनकी शादी है, वो मेरी बेटियां हैं। हशमत बेहाल होकर चीख चीख कर रो रही थी, गला खुश्क हो चुका था। आंटी अब कुछ नहीं हो सकता, खुद को संभालें, अल्लाह के फैसले पर सब्र करें, यही वक्त है, अल्लाह से मदद की दुआ करें। जमार और बिलाल ज़मीन पर उनके गिर्द दोनों बैठे थे, गमगीन दिलों के साथ हशमत को तसल्ली दे रहे थे, मगर उन्हें तसल्ली दे कौन, क्यों? अल्फाज ज़ख्मों का मरहम बन सकते थे, ज़िंदगी काबिल एतबार रही थी, लेकिन वो वक्त ही ऐसा था जब अल्फाज भी ज़ायल होते महसूस हुए। एम्बुलेंस आगे बढ़ चुकी थी, जनाजे ले जाए जा चुके थे, घर में खामोशी का एक गहरा साया फैल चुका था। जहाँ कभी खुशियाँ और रंगीनियाँ थीं, अब वहाँ सन्नाटा था। हशमत का जिस्म बेजान पड़ा था और उसकी आंखों में बेबसी के सिवा कुछ ना था। जमार और बिलाल दोनों की ज़बानें जैसे गुम हो चुकी थी, दिल में गहरा दर्द था मगर लफ्ज़ कहीं नहीं थे। वही कमरा, वही दीवारें, मगर अब सब कुछ मुख्तलिफ था। यादें जो कभी दिलों को खुशी देती थीं, अब दिल में दर्द के कांटे बनकर चुभ रही थी। लहरों के दोष पर जहाँ सदा सिर्फ खामोशी की हो, फासले लम्हों में कैद करके और वक्त की पुश्त पर जख्म रख दे, फिर पलट के देख, एक सफ़ेद कमरा तुम्हें चौंका देगा। ना वहाँ जिंदगी की आहट होगी, ना मौत का यकीन, बस एक सन्नाटा होगा जो तुम्हारी हड्डियों में उतरेगा, और एक साया जो तुम्हारे नाम से वाकिफ होगा। वो कमरा जो बाहर से मासूम लगता है मगर अंदर हर दीवार का गवाह है, एक ऐसे खेल की जहाँ चालें खून में भीगी जाती हैं, और अगर तुमने सांस ली तो वो सांस तुम्हारी आखिरी हो सकती है। सफ़ेद कमरा, नहायत खामोश, नहायत साफ, मगर वो खामोश गवाह थी एक स्याह जुर्म की। रिवॉल्विंग चेयर आहिस्ता से घूमी और यरमान सामने आ खड़ा हुआ। बेज़बी चेहरा, साफ पेशानी, गहरी स्याह आंखें, सीधी मुतनासिब नाक, क्लियर मतवाजन जिल्द, सुर्खो सफ़ेद रंगत, हल्की गहरी शेप, हसीन मुस्कुराहट, बाल गहरे स्याह और मोतदिल लंबाई के थे। ये चेहरा हुस्न की वो शक्ल था जो दिलकशी से ज़्यादा असर रखता था, तबाहशुदा मगर अब भी नाकाबिले फरामोश। सफ़ेद चीनियोज पैंट के साथ हमरंग ड्रेस शर्ट, चमकता चेहरा, आंखों में इंतकाम की सुलगती लो। उसके सामने इसार, आदि और रंधावा तीनों कहकहे दबाए बैठे थे। उनके चेहरों पर वो मकरूह सुकून था जो सिर्फ कामयाब साजिशों के बाद मिलता है। इसार भारी भरकम वजूद और भद्दी रंगत का, रंधावा नॉर्मल कद, उम्र जिसामत और रंगत का, जबकि आदि 26 साला हैंडसम नौजवान, खूबसूरत और पुरकशिश नकूश, मुनासिब जिसामत और कद का है। आवारा टाइप हुलिया, गोया लापरवाह और हंसी मजाक का फुल पैकेज। यरमान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, एक ऐसा शख्स जिसने खेल की हर चाल खुद तरतीब दी और अब ताश के तमाम पत्ते उसके हाथ में थे। आखिरी काम उस लड़की से मिलना है, हीर से, उसने नरमी से कहा जैसे किसी महबूबा का नाम ले रहा हो, ना कि किसी की टूटी हुई लड़की का। हीर, उसने ज़ेरे लब दोहराया, मेरी हीर। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ, चिड़चिड़ाहट एक खामोश सांस जैसी लगी। अब कमरे में सिर्फ खामोशी बाकी थी, ऐसी खामोशी जिसमें गुनाह चीख रही थी। कमरे की सफ़ेदी पर वो स्याही छुपी ना रही जो 2 जनाजों से ज़्यादा ख़तरनाक थी। एक ऐसी साजिश जिसने सिर्फ जिस्म नई जिंदगियां दफन कर दी, और वो सब सिर्फ जुनून के नाम पर हुआ था। मैं नफरत करती हूँ खुद से, मेरी वजह से अब लोग मरने लगे हैं, मेरे अपने वो भी मुझसे दूर चले गए हैं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मेरी वजह से किसी और की जान गई। अल्लाह, मैं क्या करूँ? इन अल्फाज में छुपी बेबसी, गम और अजियत की शिद्दत हद से तजावुज़ कर चुकी थी। वो शायद अपना आप हमेशा के लिए खो चुकी थी, सब कुछ, और वह इस दुनिया में अकेली रह गई थी। जो एक कंधा मुयस्सर था, आखिर कब तक मुयस्सर रहेगा? कौन अपने कांधों पर दूसरों के गुनाहों का बोझ ला दे? वह हादसा जिसने उसके अंदर तक हलचल मचा दी थी, वो हर पल उसे गहरा जख्म दे रहा था। हीर ने न जाने कितने सालों बाद ऐसे टुकड़े टुकड़े होकर रोया था। सानिया छोटे बेड पर बैठकर उसे अपने सीने से लगाकर संभाल रही थी। हीर, संभालो खुद को, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी। सानिया की आवाज़ लरज़ रही थी, लेकिन उसकी बातें झूठ थीं, क्योंकि वो जानती थी ये सब हीर की वजह से हुआ था। हीर का गम और भी गहरा होता गया, उसका जिस्म लरज़ रहा था, वो चीख रही थी और आज वो अपनी बर्दाश्त का सारा सब्र खो चुकी थी। उसे आज इस हालत में समझने वाला कोई नहीं था। बाबा भी साथ नहीं रहे थे, उनके अपने काम थे, मगर थे, ये बात काफ़ी थी। काश वो होते, मगर अब कोई नहीं। वो ज़यान का सामना कैसे करेगी, खुद का सामना कैसे? कोई नहीं था, कोई भी नहीं। अगर वो इनकार कर देती तो ऐसा ना होता। काश। सानिया बेबसी से उसे बस देख रही थी। हीर ने सब कुछ अपनी वजह से खो दिया था। किसी पर यह क़यामत नहीं टूटी थी जो हीर के कमज़ोर वजूद पर टूटी थी। अगर कोई और होता तो शायद मर चुका होता या खुदकुशी कर चुका होता। ये ज़िंदगी है, यहाँ मरना आसान और जीना मुश्किल होता है। हीर मुसलसल रो रही थी, उसका दिल टूट रहा था। उसके जिस्म में, रगों में खून नहीं, सिर्फ दर्द की लकीरें दौड़ रही थी। मरना तो इस जहाँ में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। हीर की आंखों में आंसू टूट कर गिर गए और उसकी मौजूदगी में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो शायद कभी ख़त्म ना हो। मुसलसल रोने की वजह से उसका चेहरा और नाक सुर्ख हो चुकी थी।
چیخنے کی وجہ سے گلا درد کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو زیادہ اونچا نہیں بول سکتے اور نہ ہی چیخ پاتے ہیں، لیکن جذباتی کیفیت میں ایسا ہو جانا کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں تھا، بس ایک وقتی اثر تھا۔ ہے جب انسان خود کو اتنی گہرائی میں ڈوبتا دیکھے۔ یہ کیسی گہری مایوسی تھی جس میں غم اور حسرت کی کشمکش ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، اور یہ تمام سوالات جو اس کے دل میں اٹھ رہے تھے ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بعض اوقات نفرتوں سے زیادہ تکلیفیں محبتیں دیتی ہیں۔ نومبر کے ختامی دنوں میں لاہور کی صبح کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ رات کی خاموشی اب تک فضا میں تحلیل تھی، لیکن جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نے چھتوں کو چھوا، ٹھنڈی نمی بھری ہوا نے نرمی سے شہر کا مزاج بدل دیا۔ یوں لگا جیسے فضا نے ایک سرد آہ بھری ہو۔ درجہ حرارت اچانک نیچے آ گرا، جیسے موسم نے چپکے سے کروٹ لی ہو۔ کچھ ہی دیر میں افق پر سیاہ بادلوں نے ہلکی سی سرگوشی کی اور ایک مانوس بھیگی مٹی جیسی خوشبو نے فضاؤں میں اپنا پہلا حرف لکھا۔ یہ خاموش ہوا وہ پہلا اشارہ تھی ایک متوقع گرجدار بارش کی نوید کا۔ لاہور کی یہ صبح محض روشنی کا آغاز نہ تھی، ایک تازہ سانس تھی، جیسے رات نے دل کھول کر کسی راز کی چادر اتاری ہو۔ موسم کی قصوں کو فی الحال کے لیے ملتوی کرتے ہوئے ہم اپنے قدم DHA لاہور میں مقیم راج محل کی طرف بڑھاتے ہیں۔ چپ چاپ خاموشی میں محو باسی صبح کا منظر تمہارے ارد گرد گھومتا رنگ بکھیرتا ہوا محسوس ہوگا، جیسے ہر رنگ بکھر رہا ہو، ہر لمحہ نیا روپ لے رہا ہو۔ تم اس شاہکار میں گم ہو رہے ہو جہاں سائے ایک لامتناہی رقص میں حرکت کر رہے ہیں، اور منظر نے ایک جیتے جاگتے خواب کی طرح تمہیں گھیر لیا ہو۔ صاحب گاڑی تیار ہے۔ وقتو کی آواز میں ایک عجیب سا ادب تھا، گویا وہ کسی عظیم ہستی کی خدمت میں کھڑا ہو۔ سامنے سیڑھیوں سے آتا ابراہیم عبید ایک الگ ہی جاہو جلال میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے چشمہ لگا رہا تھا، دوسرا ہاتھ کوٹ سے ہوتا ہوا جیب میں تھا۔ وقتو فارچیونر کا بیک ڈور کھول رہا تھا۔ ابراہیم عبید نے بڑی اکڑ سے بلیک 3 پیس سوٹ میں خود کو سنبھالا اور اس میں تنک کر بیٹھا۔ عظیم وقاص فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کے آگے پیچھے 2 گاڑیاں جو اس کے محافظوں سے بھری ہوئی تھیں۔ گاڑیوں کا قافلہ دھول اڑاتا سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ آسمان پر گرجدار آوازیں اپنا دبدبہ بٹھانے کی کوشش میں تھیں۔ فضا میں نمی تیر رہی تھی، ہوا میں ایسی ٹھنڈک تھی جیسے بارش ہونے کو بےتاب ہو۔ موسم ابھی آیا نہیں تھا، مگر اس کی آمد کی چاپ واضح تھی، شاید کوئی زبردست طریقے سے ٹوٹا تھا۔ سڑک پر صرف ابراہیم عبید کی گاڑیاں رواں تھیں، سیاہ دھار کی مانند جیسے سرد ننگے درختوں کو پیچھے دھکیلتی جا رہی ہوں۔ فضا رسیدہ شاخیں ہوا کے تیز تھپیڑوں سے لرز رہی تھی، اور فضا میں ایک خاموش سی گونج پھیلی تھی۔ دلاور ہاؤس کے دروازے سے 2 بوجھل اور بے آواز قدم باہر نکلتے ہیں۔ اینکل بوٹس، چارکول گرے ہائی نیک، ساتھ ہم رنگ پینٹ ٹراؤزر، گھٹنوں تک آتا چاکلیٹ رنگ کوٹ پہنے، سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ کسی انجانے راستے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ بات ہے کہ وہ قابل ستائش ہے، اسے اپنی خوبصورتی پر غرور ہے یا کیا، لیکن ہمیشہ تیار شدہ ملتی۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، خود پر نو کمپرومائز۔ اس کے چہرے پر نہ دکھائی دینے والا ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کے تمام رشتہ داروں کو کسی گہرے غم میں ترک کر چکی ہو، اور آج وہ خود سے اتنی بیزار ہو چکی تھی کہ کوئی فکر، کوئی رشتہ، کوئی تعلق اس کے دل میں نہیں بچا تھا۔ بس وہ بے فکر قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک اجنبی سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ بادلوں کی گرج دھیمی ہو رہی تھی، سرد ہوا کی تیزی جیسے ایک خالی دل کی تیز دھڑکن ہو اس کی جلد کو چھوتی تھی اور موسم کا مزید ٹھنڈا کر دیتی تھی، لیکن وہ بے پرواہ تھی، ہاتھ جیب میں ڈالے گھنگریالے بالوں کو پیچھے چھڑک کر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر سامنے سے 3 گاڑیاں آتی دکھائی دیتی ہیں جو اس کا دھیان نہیں کھینچ پاتی۔ ان میں سے ایک گاڑی درمیان میں تھی، ابراہیم کی گاڑی۔ اس نے نہیں سنا تھا وہ ہارن جو سامنے سے آتی گاڑی سے آ رہا تھا۔ اس کی نظریں دور کہیں سڑک پر گم تھی، اس کے جسم کی حرکتیں سست اور بیزار ہو چکی تھیں، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پائی کہ اس کے پیچھے بھی 2 گاڑیاں برق رفتاری سے آ رہی ہیں۔ یکدم وہ گاڑیاں اس کے سامنے آ کر رکتی ہیں۔